نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ سورۃ النساء کی دوسری آیت میں یتیم کے اموال سے متعلق، کھانے پینے سے متعلق اور یتیم کی تربیت سے متعلق احکامات موجود ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، وَآتُوا، اور تم دے دو، الیتامى، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، تتبدلوا، تم تبدیل کرو، الخبیثہ، گھٹیا مال کو، بالطیب، اچھے مال کے ساتھ، ولا تأکلوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالہم، ان کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، انہ، بے شک یہ، کان، ہے، حوباً کبیرہ، گناہ بہت بڑا۔ سورۃ النساء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جو ذی رحم رشتے ہیں ان سے متعلق اللہ سے ڈرو، اور چونکہ جب کسی بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ولی اسی کا رشتہ دار بنتا ہے، یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے، وہ مرض الوفات میں چلا جاتا ہے، تو وہ اپنے بھائی کو یا کسی دوست کو اس کا وارث مقرر کر دیتا ہے، ولی مقرر کر دیتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے متصل بعد اس کو بیان فرمایا، چونکہ جو کمزور لوگ ہیں ان میں خواتین بھی ہیں اور ان میں یتیم بچے بھی ہیں، کہ خواتین بھی اپنا نان نفقہ خود پورا نہیں کر سکتی، بچوں کی دیکھ بھال پورے طریقے سے خود نہیں کر سکتی، وہ کمزور ہیں، تو اسی طریقے سے جو یتیم ہیں تو وہ بھی کمزور ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے احکامات کو بھی یہاں پر بیان فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جو نایاب ہوتا ہے۔ تو یتیم کو یتیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب اس کا باپ فوت ہو گیا، اب اس کا کوئی اور بھائی یا بہن نہیں آ سکتا، یا اب اکیلا ہی رہ گیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، یتیم کہتے ہیں یکتا کو، تو در یتیم کا مطلب ہوا یکتا موتی، ایسا موتی کہ جس کی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے۔ تو وآتوا الیتامى، اور اس عربی میں یتیم تو اس کو کہا جاتا ہے، شریعت کی نظر میں یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا والد اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، اور جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا شریعت کی اصطلاح میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا یتم بعد احتلام، کہ جب بچہ بالغ ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا، تو وہ اس کے اوپر دوسرے بالغ والے احکامات آ جائیں گے۔ تو یتیم کو ان کے اموال دے دو۔ تو یتیم کو مال کب دینے ہیں وہ اگلی آیات میں آگے آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اموال کو محفوظ کر کے رکھو، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، جب وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگ جائیں، تو پھر ان کا جو مال ہے وہ ان کو عطا کر دو۔ یتیم بچوں کے پاس مال یا تو وراثت سے آ سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ لوگ، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہونے لگتا ہے تو وہ غرباء اور مساکین کے لیے وصیت بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے ان بچوں کے لیے وصیت کی ہو، یا یہ ہے کہ ان کے باپ کا مال
بطور وراثت کے ان کو مل جائے، تو بہرحال ان کا جو مال ہوگا وہ یتیم بچوں کو ہی دیا جائے گا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم تبدیل نہ کرو گھٹیا مال کو اچھے مال کے عوض۔ یعنی اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی یتیم بچے کے پاس جو ہے وہ بکریاں ہوں اور کسی آدمی نے اس کو اپنی تربیت میں لے لیا، تو اچھی بکریاں واپس لے اپنے پاس رکھ لی اور اس کے پاس اس کے نام گھٹیا کمزور بکریاں لگا دی، دودھ دینے والی اچھی صحت مند بکریاں اپنے پاس رکھ لی، بیمار کمزور جو ہے وہ اس کے بچے یتیم کے پاس رکھ دی کہ بھئی ہم نے تو عدد تو پورا کر دیا، اگر اس کی 50 بکریاں تھیں تو گن لو بھئی 50 پوری ہیں۔ اور اسی طریقہ سے اب تو یہ معاملہ موجود نہیں ہے، پہلے یوں ہوتا تھا کہ جو کرنسی ہوتی تھی، سکہ ہوتا تھا، اس میں کھوٹ ملتا تھا، تو کسی میں کم کھوٹ ہوتا تھا، کسی میں زیادہ کھوٹ ہوتا تھا، تو وہ 10 درہم ہی رہتے تھے، لیکن اس میں کھوٹ کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا نفع کم یا زیادہ ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح نہ کرو کہ تم اچھے سکے رکھ لو اور کھوٹے سکے وہاں پر ملا دو، بھئی اس کا دیکھ لو 20 درہم تھا تو یہ دیکھ لو گن لو 20 درہم پورے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کوئی ہیلا بہانہ اس میں اختیار نہ کرو، جو اس کا مال موجود ہے بچے کا، تم اس کا مال ہی اس بچے کو پورا واپس کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم نہ کھاؤ یتیموں کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یتیم کا مال تمہارے پاس آیا اور تم نے اس مال کو اپنے پاس رکھ لیا، اب یتیم کی ضروریات وہ یتیم کے مال سے ہی پوری کی جائیں گی۔ شرعی طور پر یتیم کی ضروریات وہ یتیم کے مال سے ہی پوری کی جائیں گی، لیکن یتیم کے مال کا الگ سے حساب رکھا جائے گا کہ اس کے اتنے پیسے تھے، اس کی اسکول فی اتنی دی گئی، اس کا جو ہے میڈیکل چیک اپ کروایا گیا، اس کے ادویات پر اتنا لگا، اس کے فلاں اخراجات، وہ سارا حساب الگ سے رکھا جائے گا۔ گڑبڑ نہیں کیا جائے گا کہ کچھ نہیں ہوتا جی، وہ ہم بھی تو خرچ کر ہی رہے ہیں، ہمارے گھر سے بھی تو کھا رہا ہے، اس طرح کی کوئی یعنی جو اجازت نہیں ہوگی، بلکہ یتیم کے مال کو اسی پر خرچ کرو اور اس کے مطابق اس کے اخراجات لکھو، اور اس کے مال سے اپنے آپ کے لیے خود اپنے لیے استعمال نہ کرو۔ ہمارا اس میں یہی بات ہے کہ تم یتیم کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، لیکن اس میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور وہ یتیم کی پرورش کرتا ہے، اور اس میں اگر کوئی اور آدمی اس کی یتیم کی خدمت کرتا تو اس کو اس کا حق الخدمت دیا جاتا، تو یہ آدمی بھی اس کے مال سے اتنا ہی حق الخدمت لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک یتیم بچہ ہے اور وہ اسکول جاتا ہے، تو اسکول جانے کے لیے رکشہ گاڑی وغیرہ استعمال ہوگی، اس کا رینٹ دینا پڑے گا۔ اگر یہ آدمی بجائے اس کے کہ رکشہ لگوائے اور رکشے کو پیسے دے، یا یہ کہ کوئی وین وغیرہ لگوائے اس کے پیسے دے، یہ خود موٹر سائیکل نکالتا ہے اور اس بچے کو چھوڑ کر آ جاتا ہے، تو جتنا کرایہ رکشے والے کو یا وین والے کو دیا جانا تھا اتنا یہ خود اس میں سے رکھ سکتا ہے، تو یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ لیکن جو چیز ہوگی، جو خرچ ہوگا، اس کو الگ سے لکھا جائے گا، اس کا حساب کیا جائے گا کہ اتنا اس کا خرچ بنتا تھا، اتنا اس کو ادا کر دیا گیا۔ تو گویا کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کا بھی حکم ہو گیا، اور ان کے مال میں کسی طرح کی خیانت سے بھی منع کر دیا گیا، اور ان کے مالوں کو کھانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی کسی طرح کا کوئی ہیلا بھی اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ شمار ہوگا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں، آگ کو بھر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی یتیم کا مال کھایا جائے، یا کسی یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے تبدیل کر دیا جائے، اس کے اچھے مال کو لے لیا جائے اور اس کی جگہ پر گھٹیا مال کو داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔